نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا، عشق عمران میں مارا جاؤں گا، عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو خیبر پختونخوا کے اس قانون کے بارے میں بتائیں گے جو پنجاب کے 11 ارب روپے کے جہاز کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی ایک ایسا قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت اراکین اسمبلی کو تاحیات بہت سی مراعات اور خصوصی سہولیات دی جائیں گی، جن کے خراجات بھی بالآخر عوام کے ٹیکسوں سے ہی پورے کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا پر اس وقت 809 ارب روپے سے زائد کا قرض ہے۔ قرضوں کے اس بھاری بوجھ اور شدید مالیاتی بحران کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے عوام کو بدترین مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت تقریباً 47 سے 49 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ تعداد صوبے میں اسکول جانے کی عمر کے کل بچوں کا تقریباً 37% بنتی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک تعلیمی بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس قانون کی طرف جو حال ہی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں منظور ہوا ہے۔ Class 13 of the bill. Mr. Ahmed Kundi MPA to please move his amendment in Class 13 of the bill. Mr. Ahmed Kundi MPA, please. Thank you, sir. I beg to move that in Clause 13, the proposed paragraph I may be substituted by the following, namely, I, official passport and the same facility for his or her spouse for life, subject to the provision of the applicable federal law. یہ آلریڈی وہاں پہ جو ہے نا ایم این ایس کو لائف ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اپنا آفتاب صاحب، تو ہم چاہ رہے ہیں جو فیڈرل لا جب ہمیں پرمٹ کرے تو ہمیں بھی مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چوزن ریپرزنٹیٹیو جو ہے نا وہ ان کی سینکٹیٹی، ان کی سپرمیسی جو ہے نا ہونی چاہیے، تو یہ ایک سفارتکاری میں بھی ہمیں کام آئیں گے اور لائف ٹائم ہم مانگ رہے ہیں سر۔ شکریہ۔ Minister for Law, please. Speaker Sahab, the proposed amendment in clause 13, sub-clause I is accepted. ناظرین، 30 اپریل 2026 کو خیبر پختونخوا اسمبلی نے 1988 کے پرانے قانون کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا قانون منظور کیا ہے۔ اسی دن مزید 2 قوانین بھی پاس کیے گئے، ایک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات اور مراد سے متعلق تھا، جبکہ دوسرا اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز سے متعلق تھا۔ اس نئے قانون کے مطابق کسی رکن اسمبلی کو گرفتار یا حراست میں لینے سے پہلے اسپیکر کی اجازت درکار ہوگی، جبکہ بعض حالات میں گرفتار رکن کو اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے بھی رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اراکین اسمبلی اور ان کے شریک حیات کو بیرو پاسپورٹ کی سہولت دی جائے گی، ساتھ ہی وی آئی پیز ایئرپورٹ لاؤنجز استعمال کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس قانون میں اراکین اسمبلی کو تمام ٹول پلازوں پر ٹول ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ سرکٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز اور ڈاک بنگلوں میں مفت قیام کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ ہر رکن اسمبلی کو مجموعی طور پر 8 غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس دیے جا سکیں گے، جن میں 4 مفت اور 4 فیس کے ساتھ ہوں گے۔ ہر رکن اسمبلی کو کم از کم B کیٹیگری سیکورٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ خطرات کی صورت میں A کیٹیگری سیکورٹی بھی دی جا سکے گی۔ اراکین اسمبلی کو جسٹس آف پیس کے اختیارات دینے کی تجویز بھی قانون کا حصہ ہے، جبکہ انہیں خصوصی نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں والی گاڑیاں استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اس قانون کے تحت اسمبلی اور اس کی کمیٹیاں کسی بھی شخص کو طلب کر سکتی ہیں، ریکارڈ منگوا سکتی ہیں اور عدم تعمیل کی صورت میں وارنٹ جاری کروا سکتی ہیں۔ اس قانون کے مطابق اگر اسمبلی کارروائی کی غلط یا گمراہ کن رپورٹنگ کی جائے یا ممنوعہ معلومات شائع کی جائیں تو اسے استحقاق کی خلاف ورزی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسپیکر کو کسی صحافی یا میڈیا نمائندے کا اسمبلی میں داخلہ محدود یا منسوخ کرنے کا اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ کریں، کیا یہ اختیارات جمہوری نظام کو مضبوط کریں گے یا پھر عوام اور حکمرانوں کے درمیان مراد کا فرق مزید وسیع ہو جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ ایسے حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے۔ اللہ حافظ۔